بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نحو ایک بہت ہی اہم فن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے، جس آدمی کو علم نحو نہیں آتا، نحو سے وہ واقفیت نہیں رکھتا، وہ قرآن کریم کی ایک آیت کو اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتا، حدیث مبارکہ کو نہیں سمجھ سکتا، عربی عبارات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اگر موقع ملے کوشش کرنی چاہیے نحو کو بھی سیکھنے کی۔ یہاں بہت سارے علوم کو بندہ سیکھتا ہے، وہاں پہ نحو کو بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ کم سے کم ہم اپنی کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، احادیث کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، عبارات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ نحو کو سب سے پہلے کس نے وضع کیا، یعنی نحو کے جو قواعد ہیں وہ بنانے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ تو اس میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دوسرا نمبر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسرا نمبر آتا ہے ابو الاسود دولی کا۔ تطبیق علماء نے اس طریقے سے دی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ عرب اور عجم میں اختلاط کی وجہ سے لغات میں فساد آ رہا ہے، لہٰذا کچھ اصول اور قوانین ہونا چاہیے تاکہ ان کی وجہ سے بچایا جا سکے۔ تو انہوں نے کچھ اصول بنا کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ آپ مزید اس پر محنت کر کے اس میں کچھ اضافہ کریں۔ پھر حضرت علی نے ابو الاسود دولی کے حوالے کر دیا، تو اس طریقے سے اس کی نسبت تینوں حضرات کی طرف ہو گئی۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفکر بیٹھے ہیں، تو ان کے پاس ابو الاسود دولی آئے۔ یہ ابو الاسود دولی حضرت علی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ آئے ہیں تو دیکھا کہ حضرت علی بڑے پریشان ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ فکر مند کیوں ہیں، آپ متفکر کیوں بیٹھے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عرب اور عجم کا اختلاط ہو رہا ہے، لغت میں فساد آ رہا ہے، اس سے تحفظ کس طریقے سے کیا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی اصول اور کوئی قانون بننا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ابو الاسود دولی کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد پھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا مجھے دیا اور اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلام کلہ ثلاثہ، اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبأ عن المسمى، والفعل ما انبأ عن الفاعل، والحرف ما انبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ مزید اس میں کچھ اضافہ کریں۔ ابو الاسود دولی کہتے ہیں میں نے محنت کر کے اس میں کچھ اضافہ کیا، جیسے لغت ہے، تعجب ہے، استفہام ہے، عطف ہے، ان کے قواعد وغیرہ کو لکھ کر کے ایک مسودہ تیار کیا، اور اس میں لاکنہ کو ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ اس میں لاکنہ کو بھی شامل کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے نحو کا ایک اچھا خاصا مجموعہ یہ مرتب ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما احسن ھذا النحو الذی قد نحو، مطلب یہ ہے کہ کیا ہی اچھا قصد ہے جس کو آپ نے کی۔ تو اس قول کے مطابق اگر دیکھیں تو سب سے پہلے نحو کو وضع کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔